ناظرین و کرام، قارون ایک ایسا نام ہے جس کا ذہن میں آتے ہی خزانوں کے انبار آنکھوں کے سامنے ناچنے لگ جاتے ہیں۔ ہزاروں سال بیت جانے کے بعد بھی یہ نام زندہ ہے۔ رب کائنات نے دنیا میں بسنے والے انسانوں کے لیے ایک مثال بنا کر قرآن مجید میں نقش فرما دیا۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اے اللہ، ہمارے پاس کوئی دھن و دولت نہیں ہے، ہم کس طرح تورات کو زیب و زینت سے آراستہ کریں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آ کر کہا کہ جو گھاس میں نے بچھڑے کو جلانے کے لیے بتائی تھی، اسی گھاس میں 2 قسم کی اور ملا لو، تو اللہ کی قدرت سے یہ تانبے پر رکھو گے تو یہ سونا ہوگا، اگر پیتل پر رکھو گے تو چاندی ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس گھاس کے حصول کے لیے 3 رکے لکھے۔ ایک رکا پوش کو بھیجا ایک قارون کو، اور تیسرا رکا کالوت کو بھیجا کہ مجھے فلاں قسم کی گھاس درکار ہے۔ قارون جو کہ چلاک اور تورات کا حافظ بھی تھا، اس نے اس بہانے سے دوسرے رکے بھی پڑھ لیے اور تینوں گھاسوں کو ملا کر چوری چھپے تجربہ کرتا رہا۔ بالآخر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ اس طرح اس نے بے شمار دولت جمع کر لی۔ جب دولت کے بے تحاشا انبار لگ گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے زکوٰۃ دینے اور خلق خدا کو فائدہ پہنچانے کے لیے کہا، تو وہ نہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بلکہ اللہ تعالیٰ کا بھی منکر ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف مختلف سازشیں کرنا شروع کر دیا۔ اس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم 2 مختلف گروہوں میں تقسیم ہو گئی۔ قارون کا گروہ بے تحاشا دولت کی وجہ سے فسق و فجور میں پڑ گیا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ القصص کی آیت 76 اور 77 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا، پھر ان پر اکڑنے لگا اور ہم نے اسے اتنے خزانے دیے تھے کہ اس کی کنجیت طاقتور جماعت کو اٹھانا مشکل ہوتی۔ جب اس سے اس کی قوم نے کہا کہ اترا مت، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو کچھ تجھے اللہ نے دیا ہے اسے آخرت کا گھر حاصل کر اور اپنا حصہ دنیا میں سے نہ بھول، اور بھلائی کر جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ بھلائی کی ہے، اور ملک میں فساد کا خواہ نہ ہو، بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ناظرین و کرام، قارون کے پاس اس قدر مال تھا کہ اس کے خزانے کی کنجیاں اٹھانے کے لیے طاقتور مردوں کی ایک جماعت مقرر تھی۔ اس زمانے میں خزانوں کی حفاظت کے لیے اس طرح کی تجوریاں، آہنی الماریاں اور سیف نہیں ہوتے تھے جس طرح کے آج کے دور میں ہیں، اور نہ ہی ایسے تالے اور کنجیوں کا رواج تھا جن کا اب ہے۔ اس زمانے کے بڑے سرمایہ دار عام طور پر زمین کے اندر تہہ خانے بناتے اور اس میں اپنے خزانے رکھتے، اور ان کو محفوظ کرنے کے لیے ان کے پاٹکوں اور دروازوں میں بڑے بڑے آئینی کنڈے لگاتے، اور ان کنڈوں کو کھولنا اور بند کرنا ایک بڑا مشکل ہوتا، کیونکہ یہ کنڈے بڑے وزنی ہوتے تھے۔ جب بھی ان کو ہٹانے اور اٹھانے کی ضرورت پیش آتی تو ایک طاقتور جماعت کی ضرورت ہوتی۔ یہی طریقہ اس زمانے میں شہر کے پناہوں اور قلعوں کے آئینی دروازوں کو بند کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا۔ بیان ہوتا ہے کہ قارون ایک دن قیمتی لباس پہن کر عمدہ سواری میں سوار ہو کر اپنے غلاموں کو لے کر بڑے ٹھاٹھ سے اتراتا ہوا نکلا۔ اس کی یہ ٹھاٹھ بات دیکھ کر دنیا داروں کے منہ میں پانی بھر آیا اور کہنے لگے کہ کاش ہمارے پاس بھی اس جتنا مال ہوتا، یہ تو بڑا خوش نصیب ہے اور بڑی قسمت والا ہے۔ سورہ القصص آیت 79 میں ارشاد ہوتا ہے، قارون اپنی قوم کے سامنے اپنے ٹھاٹھ سے نکلا۔ جو لوگ دنیا کی زندگی کے طالب تھے یہ کہنے لگے، اے کاش ہمارے لیے بھی ویسا ہوتا جیسا قارون کو دیا گیا ہے، بے شک وہ بڑے نصیب والا ہے۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام خطبہ پڑھ رہے تھے۔ بنی اسرائیل کا مجمع تھا، سب کی نگاہیں اس کی دھوم دھام پر لگ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ اس طرح کیسے نکلے ہو؟ اس نے کہا کہ ایک فضیلت اللہ نے تمہیں دے رکھی ہے، اگر تمہارے پاس نبوت ہے تو میرے پاس عزت و دولت ہے، اگر آپ کو میری فضیلت پر شک ہے تو میں تیار ہوں، آپ اللہ سے دعا کریں، دیکھ لیجئے کہ اللہ کس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بات پر آمادہ ہو گئے اور فرمایا، آپ پہلے دعا کرو گے یا میں کروں؟ قارون نے کہا کہ میں کروں گا۔ سو قارون نے دعا مانگی لیکن قبول نہ ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی کہ یا اللہ، زمین کو حکم کر کہ میں جو کہوں وہ مان لے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور وہی آئی کہ میں نے زمین کو تیری اطاعت کا حکم دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سن کر زمین سے فرمایا،
اے زمین اسے اور اس کے لوگوں کو پکڑ لے۔ وہیں یہ لوگ اپنے قدموں تک دھنس گئے اور پھر کندھوں تک۔ پھر فرمایا کہ اس کے خزانے اور مال بھی لے آؤ۔ اسی وقت قارون کے خزانے سمٹ کر بھی آ گئے۔ آپ نے اپنے ہاتھوں سے اشارہ کیا اور قارون کے تمام خزانے سمیت اس زمین میں ڈھنسا دیا گیا اور زمین پھر سے ویسی ہو گئی جیسے پہلے تھی۔ ناظرین و کرام، دنیا کی ہر چیز سراسر خدا کی عطا کردہ ہے۔ ہماری ابدی زندگی میں وہی کچھ ہمارے کام آئے گا جو کچھ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنے اعمال کے طور پر اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس قدر مال و دولت سے نوازا ہے۔ وہ اپنی صفات کا عکس اپنے بندوں میں دیکھنا چاہتا ہے اور انہی لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کے بندوں کے معاملے میں اسی طرح محسن ہو کر زندگی بسر کریں۔ بقول شاعر، کر لو مہربانی اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر کے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، جس سے ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ انشاءاللہ اسی طرح ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں جلد حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔